کہ قرآن کریم میں تخت بلقیس لانے والے کی تصریح، نام کی تصریح بالکل نہیں۔ یہ غالی حضرات جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ آصف تخت لایا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ آصف بن برخیہ کے نام کی تصریح قرآن میں قطعاً نہیں۔ یہ قرآن پاک پہ جھوٹ ہے، اور ان کی بنیاد بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے جی قرآن کہتا ہے ایک ولی تخت لایا۔ تو قرآن کی کس آیت کا معنی ہے کہ ایک ولی تخت لایا یا آصف بن برخیہ تخت لایا؟ یہ قرآن پاک میں قطعاً تصریح نہیں۔ قرآن میں لفظ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب کتاب سے مراد الذی عندہ کون ہے؟ قرآن پاک میں اس کی کوئی تصریح نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، اور الکتاب سے جہاں مراد کون سی کتاب ہے؟ ایک تو خود حضرت سلیمان نے خط لکھا تھا بلقیس کو، القی الیہ کتاب، وہ بھی کتاب ہے، یا کتب الہیہ کا علم۔ اس سلسلہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اکثر بدعتی علماء عوام الناس کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے آصف بن برخیہ تخت لایا۔ تو اس لیے میں نے کہہ دیا قال الذی عندہ علم من الکتاب، آصف کی کوئی تصریح نہیں۔ اب یہ کون ہے الذی عندہ علم من الکتاب؟ اس میں مفسرین حضرات کے متعدد اقوال ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے 4 دلیلیں پیش کی کہ الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد خود حضرت سلیمان ہے، اور حضرت سلیمان نے دعا کی، اور یہ اجابت حضرت کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور تخت بلقیس کو وہاں سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر امام رازی رحمہ اللہ نے 4 دلیلیں پیش کی ہے۔ دوسرا قول وہ یہ ہے کہ یہ فرشتہ تھا، یہ بھی مفسرین حضرات نے لکھا۔ پھر فرشتہ کون تھا؟ بعض نے کہا جبریل، بعض نے کہا کوئی فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی لگائی اور اس نے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھا ہوا صحابی سلیمان تھا، حضرت سلیمان کا صحابی۔ پھر اس کا نام کیا ہے؟ ایک قول ہے کہ اس کا نام آصف تھا، آصف بن برخیہ۔ اب یہاں تک تو اہل بدعت بیان کرتے ہیں، ایک قول کو لے لیا، حالانکہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا امام رازی کے نزدیک خود حضرت سلیمان ہے، اور یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے۔ بعض نے کہا جبریل، بعض نے کہا فرشتہ، بعض نے کہا یہ حضرت سلیمان کا صحابی۔ پھر وہ کون؟ ایک قول ہے کہ وہ آصف بن برخیہ یہ ولی اللہ تھا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل بدعت کی خیانت دیکھیں کہ جن حضرات نے کہا یہ آصف بن برخیہ ہے، اتنے تک تو وہ نقل کرتے ہیں اور پھر ڈانس شروع کر دیتے ہیں۔ اور ڈانس بھی کہ درمیان میں فاصلہ کتنا تھا جی، پتہ کیسے چلا جی، تخت لایا کیسے گیا جی، تو اس پر پھر وہ ڈانس شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ جن حضرات نے کہا آصف بن برخیہ، انہوں نے آگے صاف لکھا
کہ وہ آصف سجدے میں گر گیا اور سجدے میں اس نے دعا کی یا الہنا یا الہنا الہ کل شیء الہم واحد. آگے ان کی دعائے بعض نے یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. تو حضرت آصف نے سجدے میں پڑھ کے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے وہ تخت وہاں سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. اب کتنی بڑی خیانت ہے کہ ایک قول درمیان سے لیا آصف بن برخیہ کا اور وہ بھی آدھا، اور عوام کو دھوکے میں ڈالا کہ دیکھو جی حضرت سلیمان کے زمانے کا ولی وہ سینکڑوں میل دور سے آنکھ جھپکنے کی دیر تخت لا سکتا ہے، تو ہمارے پیر ڈوبے بیڑے کیوں نہیں ترا سکتے؟ تو یہ یوں ڈانس کرتے ہیں بدبخت. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آصف ہی مراد لیا جائے تو پھر اگلی بات بھی مانو کہ وہ سجدے میں پڑا، اللہ سے دعا کی. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، وہ زندہ ہوں تو دعا دے سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں. آگے اللہ کی مرضی، کسی کی قبول ہو کسی کی نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی اور ان کی تقدیر نہ بدلی. آج کل تو کہتے ہیں کہ فلانے کی نظر کرم پڑ جائے کام بن جاتا ہے، تو اب وہاں پیغمبر کریم کی دونوں نظریں ابو طالب کے چہرے پہ جمی رہی، رحمت للعالمین کی نظر کرم بھی ہوئی، لیکن پھر بھی ابو طالب کی کھوٹی قسمت نہ بدلی اور وہ ایمان نہیں لے آ سکے. تو اسی طرح بہرحال دونوں صورتوں میں آصف بن برخیہ اور تب بھی اہل بدعت کے خلاف، اور حضرت سلیمان ہوں تب ان کا معجزہ ہے، اور یہ قبولیت دعا، یہ ولی کی کرامت ہے.